الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وهادينا ومهدينا ومرشدنا وطبيبنا ملجانا مأوانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم اجعل معاوية هاديا مهديا أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، صاحبوں، ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ کے پیارے قرآن مجید کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت مجھے اخلاص کے ساتھ گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ساتھیوں، رجب کا مہینہ ہے۔ اس رجب کے مہینے کے اندر اسلامی تاریخ کے مطابق بہت سارے واقعات ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا واقعہ بھی ہے۔ اسی طرح 27 رجب یعنی معراج النبی کا واقعہ بھی موجود ہے۔ اسی طرح خال المسلمین جناب امیر شام جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن بھی ہے۔ اس مہینے کی 22 تاریخ کو، جس کو 22 رجب کہا جاتا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔
انشاءاللہ میں کوشش کروں گا قرآن و احادیث کی روشنی میں جناب سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت بیان کروں. جناب سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اتنی بدگمانی پھیلائی گئی ہے، مسلمان ناسمجھی کی حالت میں فیصلہ کر بیٹھتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین اسلام کے اندر کوئی تعلق بھی نہیں ہے، حالانکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد ہیں 5ویں پشت پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد 5ویں پشت پر وہ ایک ہی ہیں. پہلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب پڑھتا ہوں، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب پڑھتا ہوں، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب پڑھتا ہوں، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب پڑھتا ہوں. بہت ساری ایسی جگہ ہیں کہ ان کا شجرہ نسب آگے جا کر ایک ہو جاتا ہے. کاش کہ لوگ ان کی رشتہ داریاں بیان کریں پھر حقیقت کا پتہ چلے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب تو بہت بڑا ہے، کیونکہ وقت مختصر ہوتا ہے. میں اتنا ہی پڑھوں گا کہ جن کے ذریعے سے دوسرے اصحاب کی مطابقت ہو جائے. آخر زمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب کچھ اس طرح ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف. کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ ہے، عبداللہ کے والد کا نام عبد المطلب ہے، عبد المطلب کے والد کا نام ہاشم ہے، ہاشم کے والد کا نام عبد مناف ہے. اب اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام علی ہے، والد کا نام ابی طالب، دادا کا نام عبد المطلب، پردادا کا نام ہاشم، اور ہاشم کے باپ کا نام عبد مناف ہے. اور اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عثمان، والد کا نام عفان، عفان کے والد کا نام ابو العاص، ابو العاص کے والد کا نام امیہ، امیہ کے والد کا نام عبد الشمس، عبد الشمس کے والد کا نام عبد المناف ہے. اور اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ والد کا نام ابو سفیان، ابو سفیان کے والد کا نام حرب، حرب کے والد کا نام امیہ، امیہ کے والد کا نام عبد الشمس، عبد الشمس کے والد کا نام عبد مناف ہے. یعنی عرب کے اندر ایک عبد مناف ایسا انسان ہے جن کی اولاد کی یہ شاخیں پھوٹتی ہیں. ایک شاخ جاتی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، ایک شاخ جاتی ہے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، ایک شاخ جاتی ہے جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، اور ایک شاخ جاتی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف. یعنی کہ ان اصحاب کا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
اگر شجرہ نسب دیکھیں تو اوپر جا کر ایک ہو جاتا ہے. یہ آپس میں کتنے قریبی رشتہ دار ہیں اور انہوں نے آپس میں رشتہ داریاں کی ہوئی ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جو یزید کے والد ہیں، جو جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. حضرت امیر معاویہ وہ انسان ہے جن کی والدہ کا نام ہندہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہندہ کی بیٹی، امیر معاویہ کی بہن، اور ابو سفیان کی بیٹی جن کا نام جناب ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پاک ہے. یعنی ہندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا لگی؟ ساس لگی. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لگے؟ سسر لگے. اور جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح ہم سالہ کہہ دیتے ہیں، تو اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بہنوئی ہیں. کتنی قریب کی رشتہ داریاں ہیں. کاش کہ لوگ یہ بیان کریں. ایک ہی واقعے کو اٹھایا جاتا ہے، جنگ صفین، یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر جنگ کی ہے. حالانکہ میں کوشش کروں گا، اللہ کرے میرے پاس ٹائم ہو، میں آج جنگ کا منظر تمہارے سامنے پیش کروں کہ جنگ ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی. کتنا جھوٹ بیان کیا جاتا ہے صرف ان اصحاب کے لڑانے کے لیے، اور مسلمان کو پتہ کوئی نہیں، مسلمان تحقیق نہیں کرتا، بس یہی کہا جاتا ہے جی امیر معاویہ اور علی کی لڑائی ہوئی. لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اگر لڑائی ہوئی بھی ہے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے تو صلح کر لی تھی. وہ گھر دا وڈیرا صلح پیا کریندا ہے تے اج اسی آنے جی انہاں دی لڑائی ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے صرف صلح نہیں کی بلکہ ہاتھ پہ بیعت بھی کی ہے. ساری کتابوں میں حوالے موجود ہیں. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سب سے پہلے میں دیکھتا ہوں قرآن پاک کے اندر. ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے جب نوجوان محفل میں آ کے بیٹھتے ہیں نا، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. کیوں؟ ایک نوجوان کا قبلہ اگر درست ہو گیا میرے لیے بخشش کا ذریعہ ہے. کیوں؟ حقیقت سامنے آتی ہے. حقیقت آج تمہارے سامنے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقت رکھوں گا اور دلیل کی صورت میں رکھوں گا. یہ نہیں کہوں گا کہ فلاں مولوی نے یہ کتاب لکھی ہے، فلاں پروفیسر نے یہ لیکچر دیا ہے. یہ نہیں کہوں گا. میں یہ کہوں گا قرآن پاک کے اندر یوں آیا ہے. سبحان اللہ. میں یوں کہوں گا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے. پروفیسروں کی باتوں میں شک ہو سکتا ہے، تاریخ غلط ہو سکتی ہے، نہ اللہ کا قرآن غلط ہو سکتا ہے، نہ نبی کا فرمان غلط ہو سکتا ہے. سمجھ آ رہی ہے میرے بھائیوں؟ سب سے پہلے 30واں پارہ ہے، سورت عبس وتولی ہے. 4 آیات تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. مسلمانوں، ہمارا عقیدہ ہے 6666 آیات میں سے ایک آیت کا بھی کوئی انکار کرے اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. اگر ان 4 آیات کو ہم مانیں گے تو معاویہ کی شان ماننی پڑے گی.
میں ایک کلپ سن رہا تھا فیس بک پہ، چھڈو جی معاویہ دا حصہ بھی اسلام میں کوئی نہیں، استغفر اللہ۔ جب انہوں نے قرآن پڑھنا نہیں ہے، قرآن دیکھنا نہیں ہے، قرآن تو کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، فرمایا قرآن نو پاک لوگ ہاتھ لاویں، سبحان اللہ، تے جنہاں دے سینے وچ صحابہ دی محبت کوئی نہیں، او پاک بھی کوئی نہیں ہے نا، تو قرآن دے نیڑے کیوں جاویں؟ اگر اجازت ہو تو میں کچھ تھوڑی سی وضاحت کروں نوجوانوں، توجہ سے بات سنو گے، اور تمہارے لیے یہ زندگی میں پہلے دفعہ بات ہو رہی ہے اور تحقیق شدہ بات کر رہا ہوں۔ پیارے بھائیوں، ایک اور حوالہ دیتا ہوں، اہل سنت والجماعت علماء دیوبند مسلک کی جو کتابیں تفسیریں ہیں ان کے اندر تو لکھا ہوا ہے، لیکن کوئی کہے گا یہ تو تمہاری کتابیں ہیں، ہم نہیں مانتے۔ میں ایک اور حوالہ دیتا ہوں، اللہ کی قسم میں نے خود مطالعہ کیا ہے، اگر وہاں درج نہ ہو میں تمہارا مجرم ہوں، اگر وہاں درج ہو پھر تمہیں ماننا پڑے گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کنز الایمان اس کی تفسیر ہے، یہی عبس و تولی سورت اٹھاؤ، یہی آیات پڑھو، میں نے اس کے اندر خود پڑھا ہے، وہاں لکھا ہوا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 13 کاتبان وحی ہیں، جس میں 6 نمبر امیر معاویہ کا ہے سبحان اللہ، رضی اللہ تعالی۔ تو میرے بھائیوں، معلوم یہ ہوا اہل حق علماء دیوبند نے بھی اپنی کتابوں میں درج کیا ہے، بلکہ اہل سنت بریلوی حضرات نے بھی درج کیا ہے، تو بات حقیقت ہے تو درج کیا ہے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فی صحف مکرمہ، سبحان اللہ، صحف صحیفے کی جمع ہے، فرمایا وہ صحیفے مکرمہ بڑے معزز صحیفے ہیں، بڑے معزز صحیفے ہیں، عزت والے ہیں، قابل قدر صحیفے ہیں، مرفوعات مطہرہ، مرفوع الگ مطہرہ الگ، کیا مطلب؟ مرفوع بلندی والے ہیں، پاکیزگی والے ہیں، سبحان اللہ، بِأَيْدِي سَفَرَا، جن ہاتھوں نے یہ لکھے ہیں وہ ہاتھ بھی بڑی شان والے ہیں، سبحان اللہ، کرام بررا، پر میں پوری کائنات کے انسانوں میں عظیم انسان ہیں۔ معلوم یہ ہوا یہ جو 13 اصحاب ہیں یہ اتنے عظیم ہیں کہ سارے اصحاب میں عظیم ہیں، سبحان اللہ، جن میں حضرت ابو بکر صدیق بھی ہیں، جن میں حضرت عمر فاروق بھی ہیں، جن میں حضرت عثمان غنی بھی ہیں، جن میں حضرت علی شیر خدا بھی ہیں، 6 نمبر پر حضرت امیر معاویہ ہیں۔ سبحان اللہ، اور حدیث پاک کے اندر کیا آتا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یبعث اللہ معاویہ یوم القیامت وعلیہ رداء من نور الایمان، سبحان اللہ، یہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، فرمایا قیامت کے دن اللہ پاک معاویہ کو اس حال میں اٹھائیں گے کہ ان کے چہرے کے اوپر نور ایمان کی چادر ہوگی۔ سبحان اللہ، یہ حدیثہ نہیں ہے، اور حدیث سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احلم من امتی معاویہ
فرمایا معاویہ میری امت میں سب سے زیادہ حوصلے والا ہے. سبحان اللہ. ایک اور حدیث سنو بخاری شریف. اول جیش یغزو البحر فقد اوجب الجنہ. فرمایا سب سے پہلے جو اسلامی بیڑا بنائے گا اس بیڑے میں جو شریک ہوگا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتا ہوں کہ ان سب پر جنت واجب ہے. سبحان اللہ. وہ جنتی ہیں. ان شان ورود سنو. سبحان. میں مثال دیندو نا گل دی سمجھ آندی پئی. ماشاء اللہ. مثال دیندو نا کہ وجہ تسمیہ دسو سپیکر کیویں آیا, وجہ تسمیہ دسو پکھے کیویں لگے, وجہ تسمیہ دسو بلب کیویں لگا ہے. کدی غور کیتا کرو شان نزول دا دعا مانا ہے وجہ تسمیہ دسو آئے سورت کیویں نازل ہوئی ہے, اے فلانی آیت کیویں نازل ہوئی ہے, اے فلانا رکوع کیویں نازل ہویا ہے. بخاری شریف یہ حدیثاں پاک جتنیاں بھی ہیں ہاں جی یہ ایک ایک حدیث دی وجہ تسمیہ نو شان ورود آتے ہیں. سبحان. قرآن پاک دی آیت نو شان نزول آتے ہیں. حدیث پاک دے فرماون دے مقصد نو شان ورود آتے ہیں. ہوں میں تو دسیندا پیا کس موقع تے حدیث بیان کی کدی غور کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دی ایک ہمشیرہ ہے ام ہانی انہاں دا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ. انہاں دے گھر ستے پے ہاں دوپہر دا ٹائم آئے ایک خواب آیا. شان ورود ہے. ایک خواب آیا. خواب دے وچ انہاں ویکھیا کہ میریاں فوجاں ہیں مسلمان مجاہد ہیں او درختاں نو چیر کے پھٹے بنا کے تے بیڑے بنائندے پے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور مسکرانے لگے. سبحان. ایک عورت آئی ان دی عمر اس ویلے آئی 8-9 سال چھوٹی بچی آئی. ام ہانی ان دا نام ہے. ٹرک والے بھی شور کریندے پن این ٹائم تے اللہ پاک معاف فرماوے. بہرحال اس عورت نے اس بچی نے یہ منظر ویکھیا. پوچھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسا مسکرا پیو خیر تہے. انہاں فرمایا میں خواب دے وچ ویکھیا ہے کہ لوگ درختاں نو کٹ کے پھٹے بنا کے بیڑے بنا رہے ہیں اور سمندراں دے وچ جاندے پے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیشی یغزو البحر فقد اوجب الجنہ. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں خوشخبری پیا دینا جس لشکر نے وہ بیڑا بناونا ہے اسے جتنے شریک ہونا سارے جنتی ہیں. سبحان اللہ. وہ سارے جنتی ہیں. وہ جیڑی عورت آئی اس عورت نے اس نے عمر تھوڑی آئی بچی آئی. اس نے کہا جی میرے واسطے دعا کرو میں بھی اون دے وچ شریک ہو جاواں. اون دا نام ام حرام. ٹرکاں دے شور دی وجہ کر کے نا ذہن تو لے گیا. ام حرام اون دا نام ہے. اس نے کہا جی میرے واسطے بھی دعا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی. وقت گزر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور آیا. اپنا وقت گزاریا وفات پا گئے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دا زمانہ آیا. تقریباً کم و بیش
جیڑا عرصہ اللہ پاک نے انہوں نے خلافت دا دتا گزاریا وہ بھی شہید ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا جسلے دور آیا، اس دور دے وچ شام دے گورنر ہن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی، انہوں نے خط لکھ گلیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ اگر اجازت ہوئے میں درختہ دی کٹائی کر کے پھٹے بنا کے بیڑے تیار کراں تاکہ سمندرہ دے وچ اسی جاویے اگا جس جگہ تے سانو انسان نظر آویں انہاں جزیرے میں جا کے اسی انہاں نو اسلام دی دعوت دے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے چھوڑی، اتھے جہاز تیار ہوندے پین، اتھے اعلان ہو گیا مدینے دے وچ دوپہر دا ٹائم آئی کہ جنہ جنہ اس بیڑے وچ شریک ہونا تیاری کرو۔ سبحان اللہ۔ او جیڑی لڑکی آئی ام حرام او نوجوان ہو گئی آئی، ان دی شادی بھی ہو گئی، گلیاں دے وچ اعلان ہوندا پیا، اس لڑکی نے اعلان سنیا، اس نے اپنے خامد نو آکھیا چھوڑ گھر بار نو، اگر جنت لینی ہے تے میرے نال چل۔ خامد بڑا حیران ہویا بھی کی بنیا، اس نے آکھیا ہے جیڑا اعلان ہوندا پیا نا میں اس اعلان دی انتظار چاہوں، میں اس اعلان دی انتظار چاہوں، آج تو تقریباً 15-20 سال پہلے دی گل لے، میں چھوٹی بچی ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی آئی، میں انتظار چاہوں کہ کدنوں موقع آوے بیڑے تیار ہوئے میں جاواں، لہذا آ چلیے۔ انہاں دا خامد مدینے چوں روانہ ہو گیا شام، اتھے بیڑے تیار ہوندے پیان، اس بیڑے دے وچ شریک ہو، جس لئے بیڑے وچ شریک ہوئی تے بیڑے والے نو پیا دیے او لوگو سنو تسی بیڑا تا آج بنیندے پیو، اللہ دے نبی نے کئی سال پہلے جس لئے گل کیتی ہے اس حدیث دی راویہ میں آپ ہاں۔ سبحان اللہ۔ ہوں تسی آپ سنو میرے بھائیو، اساں یزید دے والد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید دی وجہ کر کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برا بھلا آتے ہیں، حالانکہ اس بیڑے دا جڑا سپہ سالار آئی بیڑے نو تیار کرن والا امیر معاویہ ہے۔ سبحان اللہ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سال پہلے جنت دی بشارت دے چھوڑیے، تے اسی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے برا بھلا گمان کریں دے ودے ہیں۔ چونکہ ٹائم ختم ہو گیا، آخری گل کراں، لوگ سوال کریں دن قاری صاحب اے دسو دو بندے آپس سے لڑتے پیو میں ایک تا غلط ہو سکتا؟ ہن امیر معاویہ تے علی رضی اللہ تعالی عنہما انہاں دوہاں دی آپس سے جنگ ہوئی ہے، ہن انہاں جی دسو کینو غلط سدیے؟ بندہ آدھا یار ہن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نیسے سدین دے، چلو حضرت امیر معاویہ نو غلط چاہتے ہیں، اس طرح لوگ گمان کریں۔ میرے بھائیو یاد رکھو کدی غلط فہمی دے وچ آ کے کوئی آپس سے لڑ پوے دو میں گناہگار نہیں ہوندے۔ غلط فہمی کیوں غیب دا علم کون جاندا؟ اللہ۔ ہن ایک نو کوئی اون دے کان دے وچ آدا ہے بھئی او تیرے خلاف ہویا ودا ہے، تے اون دے کان کوئی آدا او تیرے خلاف ہویا ودا ہے، اے دوویں غلط گمانیاں چ آپس سے لڑ پین، انہاں دا قصور ہے؟ جس لے بعد تحقیق ہوندی ہے ادلا بھی آدھا یار میں نہ چاہتا تے نہ لڑا، مینوں بد گمانی چ پایا گیا ہے۔ میرے بھائیو اسی طرح غلط فہمیاں پائیاں گئیاں۔ قرآن پاک دی ایک آیت ہے، دو نبی سکے بھرا تے نبی بھی ہیں، سکے بھرا بھی ہیں
اور کہ ہیں نبی ہیں آپس وچ لڑ پے ہن اگر ایک نبی نو غلط آکھیے تو ساڈا ایمان ختم ہوندا ہے ہن اگر دو نبی آپس لڑ کے سچے ہو سکدے ہیں تے دو صحابی غلط فہمی چ آ کے لڑ کے سچے کیوں نہیں ہو سکتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون نو فرمایا ہے علیہ السلام کہ تو ایتھے بہو قوم دا خیال کر میں جاندا پیاں کو تور تے مینوں چند دن لگ جاونے میں واپس آواں اس ویلے تک خیال کر مت اے بندے ارا پرا نہ ہو جاوے حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو لوگ کیا کریں دے پیان بچھڑے دی پوجا پہ کریں دے قرآن پاک کے چاندہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی دے داڑھی دے وال ناپ لے تے سر دے وال ناپ لے تے مارنا شروع کر دیتا یہ کتھے ہے ڈرو نہیں قرآن انہوں نے پڑھ سا 16واں سپارہ سورۃ طٰہٰ ہے یبن امہ لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی لحیہ عربی دے وے داڑھی نو آتے ہیں رأس عربی دے وے سر نو آتے ہیں او میرا ماں جایا بھائی میری داڑھی دے والا نو نہ ناپ یہ ترجمہ ہے میرے سر دے والا نو نہ ناپ اے مینوں یہ دسو اے خوشی دے وچ محبت وچ نپیا جاندا ہے یا کاوڑ وچ ہن اللہ نے قرآن کلام وچ بیان کیتا ہے اے واقعہ ہویا تے اللہ نے بیان کیتا ہے نا ہن اے ویکھو سکا بھرا مریندا پیا آپس لڑائی ہوندی پئی ہے بھرا آدا پیا او میرا بھرا میرا کوئی قصور نہیں میرے نال نہ لڑ میں انہاں نو اس کام تے نہیں لایا میں تے اس واسطے چپ رہیاں کہ مت انہاں دے اندر اختلافات نہ پے جاویں نہیں تو میں بھی نہ چاہتا کہ بچھڑے دی پوجا کرن میرے بھائیو اے واقعہ سناونا مقصد نہیں حوالہ دیونا مقصد ہے ویکھو غلط فہمی چ آ کے دو نبی لڑ کے دو میں سچے ہو سکدے تے مڑ غلط فہمی چ آ کے اگر دو میں صحابی لڑ پین تے سچے کیویں نہیں ہو سکدے اگر غلط فہمی نہ ہوندی وقت ساتھ نہیں دے رہا چلو مڑ کدی صحیح گل مکیندا پیا اگر غلط فہمی نہ ہوندی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دی شہادت تو بعد یہ سچ بڑا عجیب واقعہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دی شہادت تو بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نو جس لئے حقیقت دا پتہ لگا او پول کھلیا اس لئے پتہ لگا او ہو یہ تو شریک سانو آپس سے لڑیں دے رہے نا غلط فہمی دور ہوئی حضرت امام حسن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نال صلح بھی کیتی ہے اتحاد بیعت بھی کیتی ہے میرے بھائیو اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو غلط ہوندے امام حسن ذبح ہو جاندے کدی بیعت نہ کریں دے معلوم ہویا بیعت کرن دا حوالہ دسیندا پیا ہے اے تصدیق دسیندی پئی ہے اے دلیل دسیندی پئی ہے کہ غلط فہمی چھان غلط فہمی دور ہوئی ہے تے صلح ہو گئی ہے اللہ تو انت مینوں سمجھن دی توفیق عطا فرما واخر دعوانا الحمدللہ